نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی جو سٹوری ہے وہ سن کے ہو سکتا ہے آپ کو بھوک لگ جائے، یعنی آپ ہنگری فیل کرنا شروع ہو جائیں۔ کیونکہ آج کی سٹوری ہے اباؤٹ ٹیبل اسپریڈ ود فوڈ، یعنی آسمانی دسترخوان۔ سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ مائدہ کا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں اس دسترخوان کو جس پر کھانا رکھا ہوا ہو۔ ہم نے لاسٹ سٹوریز میں حواریوں کے متعلق جانا تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور اس سٹوری میں وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ریکویسٹ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم بھی ہو جائے، یعنی آپ کی سچائی کا، اور ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے وٹنس بھی بن جائیں گے، اور بنی اسرائیل کا ٹرسٹ بھی آپ پر ڈیولپ ہو جائے گا اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے گا، اور اس طرح ہو سکتا ہے کفار ایمان لے آئیں۔ لہٰذا حواریوں کے فورس کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ اس طرح دعا مانگی، جو کہ سورہ مائدہ آیت 113 to 115 میں بیان کی گئی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی حواریوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں، بے شک یا رب العالمین۔ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں کہا جاتا ہے کہ 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے عیسیٰ ابن مریم، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا،
اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا، مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نکل گئی یا آسمان۔ اور جبکہ بعض کا قول یہ ہے کہ یہ مائدہ اترا ہی نہیں تھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب کی دھمکی سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور اپنا مطالبہ ڈیمانڈ چھوڑ دی۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں ہمارے لیے اس میں لیسن موجود ہے۔ نعمت جتنی بڑی ہو، اس کی نہ قدری اور نہ شکری پر سزا بھی اتنی ہی بڑی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں بہت بڑے بڑے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا اپنے شکر گزار بندوں سے وعدہ ہے کہ وہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر گزاری کے کئی طریقے ہیں، مثلاً اللہ کی دی ہوئی نعمت سے وہ کام لیے جائیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم لیں تو اس فون کو دیکھیں، اگر ہم اس کے ذریعے اللہ کی باتیں سنتے ہیں، سناتے ہیں، آگے سینڈ کرتے ہیں تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک بیسٹ وے ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز کے ذریعے شکر، روزے اور ذکر الہی کے ذریعے شکر، اسی طرح خیر کی خبر ملنے یا اللہ کے خاص انعام پر سجدہ شکر ادا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور سجدہ شکر کے لیے وضو کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور بندوں کا آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس سے رشتوں اور ماحول دونوں ہی میں خوبصورتی اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والوں میں سے بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی، اب اس سٹوری کے 2 questions۔ فرسٹ question is مائدہ کسے کہتے ہیں؟ لاسٹ question is حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ اور اب ماشاءاللہ وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی فرسٹ مرڈر آن دا ارتھ، زمین پر پہلا قتل، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں رفت، نیلم، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، زارا اینڈ عشاء۔ ویل ڈن ایوری ون اینڈ جزاک اللہ خیر۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔